دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ کیونکہ ہم جنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کے بارے میں ایسے حقائق، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کا اسلامی تعلیمات اور عقل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دوستو جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ جنات بہت نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نیک مخلوق کو دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل کو فرشتوں کی جماعت کو زمین پر اتارا گیا، پھر جنات کے ساتھ جنگ کی اور ان کو سنسان آبادی، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ حضرت سلیمان کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو بہکا سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ انسان سوچ رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ زیادہ تر انسانوں کے جسم میں تب داخل ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو، اور یہ غصے کے عالم میں طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں، جس میں زنا اور قتل شامل ہے، لیکن نیک لوگوں کے قریب تک نہیں جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو جنات اور جادو ایک ایسی حقیقت جس کے وجود کا انکار ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں الفاظ جنات اور جادو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جادو ایک شیطانی جنات کی مدد کا ہی نام ہے، اور اس کو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ سراسر شرک ہے۔ دوستو انسان کی فطرت ہے کہ مستقبل اور غیب کی باتیں جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اس سے انبیاء کرام بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے دکھائیں کہ کیسے قیامت کے بعد مردوں کو زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھ دو اور آواز دو، یہ تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ جان لو کہ تمہارا رب غالب اور حکمت والا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے لوگوں کے اندر غیب کی باتیں جاننے کا شوق، تجسس اور ایمان کی کمزوری ان کو عاملین، نجومی اور ڈونگیوں کے روح میں جادوگر کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ایمان کے دشمن ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس کو کاروبار بنا رکھا ہے، اور آپ کے سامنے پورا مینیو پیش کرتے ہیں، مثلاً قسمت کا حال، کاروبار میں ترقی، محبوب آپ کے قدموں میں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دوستوں مگر سوال یہ ہے کہ پھر عاملوں کے بیس کے اندر موجود جادوگر اکثر آپ کی زندگی کی معلومات کو بنا بتائے کیسے جان لیتے ہیں؟ دوستوں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور دوسرا جن بھی پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزاد کہا جاتا ہے، اور یہ جن پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے، یہ گناہ کرنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو یہ ہمزاد بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جادوگر اس ہمزاد سے ہم کلام ہوتے ہیں، جس سے جادوگر اس کے بارے میں ہمزاد سے ساری انفارمیشن لے لیتا ہے۔ جب جادوگر ہمیں بتاتا ہے تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے جو میں کر چکا ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمزاد جن سے لیتا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، یہ آسمان پر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں، انسانوں کی قسمت کے متعلق فیصلوں کو سن لیتے ہیں۔ یہ ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کر ان جادوگروں کو بتاتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، تاکہ مسلمان کو بتائے اور اس کا ایمان کمزور ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس پر یقین کیا تو گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، نوٹ کر لیا ہوگا۔ جو لوگ بھی جادوگر کے چنگل کے اندر کسی بھی طرح سے پھنس چکے ہیں، آپ ان لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔